ان دنوں ٹی وی سیریل ارطغرل کا بہت چرچا ہے۔ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ارطغرل کوئی حقیقت ہے یا افسانہ۔ اس سچائی کو جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا یہ ویڈیو۔ یہ تحریر چراغ حسن حسرت کے ایک کتابچے سے ماخوذ ہے۔ اتر کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتا ہے۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے اور ہر طرف بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے ہیں۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں۔ اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، آج یہاں ہیں کل وہاں۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا، وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈھال دیے ہیں۔ ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کودنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کھیل ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے، ایک حصے پر چین حکومت کرتا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے، لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی 100 سال ہندوستان پر حکومت کر گئے، اسی نسل سے تھے، اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے، وہ بھی قوم کے ترک اور انہی لوگوں کے بھائی بند ہیں۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین پر قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے، ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا ہے، اپنے ملک سے باہر قدم نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے، بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے ایشیائے کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناتولیا کہتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایشیائے کوچک آج کا ترکی ہے۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گئے۔ ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا،
चौड़ा चकला सीना, बड़े बड़े हाथ पांव, गोरा रंग। एशियाई कोचक की सरहद पर पहुंचकर अर्तुगरुल को अपना वतन याद आ गया, क्योंकि यहाँ तुर्किस्तान की झलक सी नजर आती थी। पलटकर देखा तो उफक पर धुंध की सफ़ेद चादर के सिवा कुछ नज़र न आया। जी में कहा कि अगरचे तुर्किस्तान यहाँ से हज़ारों कोसों का पल्ला है, उड़ के भी जाएं तो ना पहुँच सके, मगर खुदा का शुक्र है कि दुश्मनों से निजात पाई। ज़िंदगी रही तो बदले का मौका भी हाथ आएगा। अर्तुगरुल को अनातोलिया में सफ़र करते कई दिन हो गए। अगरचे हर मंजिल पर पहुंचकर यही जी चाहता था कि यहीं उतर पड़ें, मगर यह ख्याल खींचे लिए जाता था कि किसी तरह यहाँ के बादशाह के दरबार में पहुंचना चाहिए। वो आखिर सल्जूक नस्ल का तुर्क और अपना भाई बंद है, शायद उसके दरबार में पहुंचकर दिल के हौसले निकालने का मौका मिले। एक दिन ये बेवतन एक दर्रे में से गुजर रहे थे। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं, बीच में एक छोटा सा रास्ता जिसमें सिर्फ दो सवार पहलू ब पहलू गुजर सकते थे। आगे आगे अर्तुगरुल था, पीछे पीछे उसके जांबाज साथी, गले में तरकश और पीठ पर ढाले ढाले, एक हाथ में नेज़ा दूसरे में लगाम संभाले चले आते थे। इस लैन डोरी के बीचों बीच औरतें और बच्चे थे। कभी किसी औरत या बूढ़े के घोड़े की जीन खिसक जाती तो एक घोड़सवार मार के आगे आता, उसे उतार कर घोड़े के तंग को कस कर बांध देता और घोड़े पर सवार करके 2 कदम उनके साथ साथ चलता, फिर घोड़े को फिरा के अपनी जगह चला जाता। जब कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आता, सारे लोग थोड़ी देर के लिए घोड़ों की बागें रोक लेते। इन सब के पीछे खच्चरों पर खेमे लदे हुए थे, उनके पीछे भेड़ बकरियों के एक गल्ला, जिसकी देखभाल के लिए 10-12 सवारों का एक छोटा सा दस्ता मुकर्रर था। उस वक्त खासा दिन चढ़ आया था और गर्म हवा चली थी। एकाएकी अर्तुगरुल के असील घोड़े ने कान खड़े कर लिए और हिनहिनाने लगा। अर्तुगरुल ने बाख रोक ली। उसके रुकते ही सारा काफिला रुक गया। अब अर्तुगरुल ने जो कान लगाकर सुना तो हल्का सा शोर सुनाई दिया। ऐसा मालूम होता था कहीं बहुत दूर दरिया की लहरें चट्टानों से सर पटक रही हैं। उसने घोड़े को ज़रा तेज़ किया। जूं जूं आगे बढ़ता गया, शोर ज़्यादा ऊंचा और साफ होता गया। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल ने अपने साथियों पर नजर डाली। उनमें से एक बुढ़ा आदमी, जिसके चेहरे से मालूम होता था कि मुद्दतों बीमार रहा है, जिस्म में लहू की एक बूंद भी बाकी नहीं, आगे बढ़ा और कहने लगा, कुछ समझ में आया ये शोर कैसा है? अर्तुगरुल ने जवाब दिया, मैं तो अभी तक नहीं समझ सका। बुढ़े ने सर ऊंचा करके कहा, मेरे ख्याल में पास ही लड़ाई हो रही है, आगे बढ़े चलिए, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मामला है। सच्चाई जानने के लिए ज़रूर देखिएगा हमारी दूसरी किस्त, जिसमें अर्तुगरुल की हकीकत बयान की जाएगी। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल।